ویلکم بیک خواتین و حضرات. اور ہمارے یہاں ہم نے وقتاً فوقتاً آپ کے سامنے ایسی ویڈیوز چلائیں اور اس پہ گفتگو بھی کی جس میں ہم سبھی بڑے شرمسار بھی ہوتے ہیں اور حیران بھی ہوتے ہیں اور مکسڈ فیلنگز کے ساتھ ہم وہ پروگرام کرتے ہیں، کیونکہ ہراسمنٹ کے کیسز ہمارے پاس جیسے بڑھتے جا رہے ہیں اور اس کا ایکٹ جیسا نئے نئے قسم کا ہمارے سامنے آتا ہے، ہم حیران ہو جاتے ہیں. کیونکہ کہیں کہیں آپ کی عقل یہ اجازت نہیں دیتی کہ آپ اس نہج تک سوچ سکیں کہ بھائی درس گاہ میں بھی ایسا ہو جائے گا، وہ لوگ جو آپ کے لیے روحانی والدین ہیں ان کی طرف سے ایسا ہو جائے گا. سڑک پہ چلتے ہوئے ایسی ایسی حرکات ہوئیں جو آپ امیجن نہیں کر سکتے کہ بھائی یہ کوئی کرے گا، کیوں کرے گا، اپنی ڈگنیٹی اتنی خراب کرے گا اور اس سے فائدہ کیا ہوگا. لیکن ہمارے ہاں یہ کیسز اور ہراسمنٹ بڑھتی چلی جا رہی ہے. اس کے حوالے سے ہم بات کریں گے آج. اس میں آگے ہراسمنٹ کے بھی کیونکہ مختلف لیولز ہیں اور ان لیولز پہ پھر ہم بات کریں گے قانون میں کس طریقے سے کس زاویے سے اس کو دیکھا جا رہا ہے یا اس پہ کتنا کام ہو رہا ہے، وہ بھی آپ کے سامنے رکھیں گے. ہمارے آج کے پروگرام میں ہمارے ساتھ موجود ہیں عالیہ سارم صاحبہ، آپ سب انہیں جانتے ہیں، اور خواتین ہوں، بچیاں ہوں، ویسے ہی انسانی حقوق کے حوالے سے بہت بات کرتی ہیں اور بہت ایکسپیرینس بھی ہے انہیں اپنی فیلڈ کا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. اور ہمارے ساتھ موجود ہیں بیرسٹر رضا طاہر، ہیومن رائٹس ایکٹیوسٹ ہیں، اور جیسے بیرسٹر تو ہیں ہی لیکن اس کے ساتھ ساتھ ابھی ہم بات کر رہے تھے بہت ساری ٹریننگز بھی کرواتی ہیں اور ایک ڈفرینٹ سوچ کے ساتھ، ان کو ایسا لگتا ہے اب یہ سوچ کے ساتھ اور اس ہوپ کے ساتھ یہ کام کر رہی ہیں کہ ہمارا جو پورا سسٹم ہے جوڈیشری کا اس میں بہتری آ سکتی ہے یا لاء کا جو نظام ہے وہ زیادہ اچھے طریقے سے انفورس ہو سکتا ہے. اینڈ ہمارے ساتھ ہمارے سینئر رپورٹر موجود ہیں وسیم حیدر صاحب، جن سے ہم گفتگو کا آغاز کریں گے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. وسیم صاحب، ہمیں یہ بتائیے کہ یہ جو ہراسمنٹ کے کیسز ہیں ابھی ریسنٹلی کون سے کیسز ہیں جو رپورٹ ہوئے ہیں جو آپ لوگوں نے کور کیے ہیں، جو آپ ہمارے لوگوں کو بتائیں. اچھا نصرت، دیکھیں یہ تقریباً 3 مہینے میں 8ویں اس طرح کی ہراسمنٹ کی یہ واردات ہوئی ہے جو رپورٹ ہوئی ہے باقاعدہ طور پر. ٹھیک ہے. اور ابھی 2 روز پہلے جامعہ کراچی کی جو طالبات تھیں شام کی شفٹ کی، ان کو ہراسمنٹ کیا گیا ہے. اور واقعہ کچھ اس طرح بیان کیا جاتا ہے پولیس کی جانب سے کہ موٹر سائیکل پر 2 نوجوان جو ہیں وہ اسٹاپ پہ کھڑی لڑکیوں کو زبردستی جو ہے وہ گن پوائنٹ پہ رکشے میں بٹھانے کی کوشش کرتے. سیریسلی؟ اچھا. جی ہاں. اور اس کے بعد گن پوائنٹ سے جو ہے وہ رکشے میں بٹھانے کی کوشش کرتے ہیں، اور جب وہ لڑکیاں شور مچاتی ہیں یا جب بھاگتی ہیں تو پھر وہ لڑکے جو ہے وہ ان کا کافی دور تک پیچھا کرتے ہیں. اچھا، اس کے بعد جو ہے وہ انہوں نے تھانے میں جا کے، متعلقہ تھانے میں جا کے اپنا ویڈیو ریکارڈ جو ہے وہ بیان کرایا، آڈیو ریکارڈ اپنا بیان کرایا کہ ان کے ساتھ اس طرح کا واقعہ ہوا ہے. یہ تو وہ واقعہ تھا جو ابھی 2 دن پہلے رپورٹ ہوا. اچھا، کیا یہ لڑکیاں ان لڑکوں کو جانتی تھیں؟ یہ بات پتہ چلی؟ یہ تو جامعہ کراچی کی طالبات تھیں جو شام کی شفٹ سے واپس آ رہی تھی، اور جس جگہ پہ وہ کھڑی ہوئی تھی، جس اسٹاپ پہ وہ کھڑی ہوئی تھی، وہاں ایک تو ایڈوانٹیج یہ تھا ان لڑکوں کو کہ وہاں لائٹس بالکل نہیں تھی، اندھیرا گپ تھا، اور وہ کنوینس کے انتظار میں کھڑی ہوئی تھی کہ موٹر سائیکل پہ 2 نوجوان آتے. وسیم صاحب، میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کیونکہ ظاہر ہے جامعہ کراچی بھی بہت بڑی ہے اور اس کے اندر بے تحاشا اسٹوڈنٹس ہیں اور بہت سارے لوگ، تو یہ لڑکیاں، یا اگر ہم کراچی یونیورسٹی کی بات نہ بھی کریں، اگر کولیگز نہیں بھی ہیں یا ساتھ میں فیلو اسٹوڈنٹس نہیں بھی ہیں، کوئی رینڈم لڑکے تھے جو آئے ہیں جو سڑک پہ ایسی پھر رہے تھے تو آ گئے، یا پھر ان کو جانتے تھے، ان کا تعاقب کیا، یا ان کو اکیلے پا کر انہوں نے کہا کہ آج یہ کارروائی ہو سکتی ہے؟ نہیں نصرت، یہ رینڈم لڑکے تھے اور بعض قسم کے جو علاقوں میں گھومتے رہے، پہلے گلی محلوں میں جو اس طرح کے واقعات پیش آ چکے ہیں، یہ اسی گروپ سے لنک رکھنے والے لڑکے تھے جو زبردستی آ کے گن پوائنٹ پہ آپ کو رکشے میں بٹھانے کی کوشش کرتے کہ بیٹھو رکشے میں، ساتھ چلو ورنہ تمہیں شوٹ کر دیں گے. وہ لڑکیاں ڈر کے مارے بھاگتی ہیں، اندھیرے کا فائدہ اٹھاتی ہیں اور دوسری جانب نکلتی ہیں، تو لڑکے ان کا تعاقب بھی کرتے ہیں باقاعدہ، اور جب وہ ان کو نظر نہیں آتی تو پھر وہ رائے فرار اختیار کر لیتے ہیں. اس کے باقاعدہ انہوں نے جا کے دونوں لڑکیوں نے جو ہے وہ تھانے میں اپنے ویڈیو بیان پہ اور آڈیو بیان پہ ریکارڈ بھی کروایا ہے، اور اس پہ پولیس نے کارروائی بھی کی ہے. مگر کیونکہ وہاں رات کا اندھیرا تھا اور لوگوں کی چہل پہل نسبتاً دن کے مقابلے میں کم ہوتی ہے، تو پولیس جو ہے وہ CCTV کی مدد سے، دیگر شواہد کی مدد سے جو ہے وہ ان کو کھوج لگانے کی کوشش کری ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح ناکامی تو پولیس کے مقدر میں ہے. وہ پہلے بھی نہیں پکڑ سکی. یہی آپ سے پوچھنے والی تھی کہ پہلے بھی جو کیسز رپورٹ ہوئے، وہ جو ایک لڑکے کی ویڈیو بہت وائرل ہوئی تھی جس نے لڑکی کے ساتھ بدتمیزی کی تھی، وہ بھی یہی تھا کہ آج پکڑا جائے گا، کل پکڑا جائے گا، اس کے بارے میں پھر کوئی خبر تو آئی نہیں؟ جی ہاں، بالکل ایسے ہی ہے. دیکھیں، ایک تو ہم کو یہ اعتراف کر لینا چاہیے پولیس، کراچی کی پولیس کو، کہ وہ ابھی تک اس طرح کے کیسز میں
کسی کو جو ہے وہ گرفتار نہیں کر سکی. آپ کو یاد ہوگا اب سے 3-4 سال پہلے ایک چھری مار گلستان جوہر میں ایک بندہ تھا جس کے متعلق پولیس اور پولیس کے جو بڑے افسران تھے وہ یہ دعویٰ کرتے تھے کہ ہم اس کے گریبان تک پہنچ گئے ہیں اور ہم یہاں تک پہنچ گئے ہیں اور اس کو جلد گرفتار کر لیں گے. وہ پولیس آج تک نہیں پکڑ سکی ہے. اس کے بعد ابھی میں نے آپ کو بتایا کہ 3 مہینے میں یہ 8ویں واردات ہے اور پولیس صرف ایک بندے کو جو سی سی ٹی وی کی مدد سے پکڑا گیا ہے اس کے علاوہ باقی کسی کو پکڑنے میں ابھی کامیاب نہیں ہو سکی ہے. ایک بندے نے خود اپنے طور پر جو ہے وہ گرفتاری پیش کی ہے کہ اس سے غلطی ہوئی ہے, وہ آئندہ اس طرح کی حرکت نہیں کرے گا. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ پولیس اپنے طور پہ تو کامیاب نہیں ہو سکی ہے کہ اس طرح کے جو باش نوجوان ہیں ان کو پکڑ لیا جائے. مسلسل ان کیسز میں اضافے کی وجہ بھی یہی ہے کہ دوسرے نوجوانوں کو جو اس طرح کے ہیں ان کو کھلا موقع ملتا ہے کہ پولیس تو ہمارا کچھ کر نہیں سکتی, ہم منہ پہ ماسک لگائیں, ہیلمٹ پہنے اور اس طرح کی اور وہ بھی بلکہ معاملہ دب گیا. وہ بھی آپ نے ہمارے ہی شو میں بتایا تھا جو درس گاہ کے اندر جو پروفیسر صاحب کی طرف سے چیزیں ہوئی تھی. وہ تو ساری دنیا میں جو ہے وہ ہمارے لیے باعث شرمندگی بنا کیونکہ وہ اس طرح کی واردات ہوئی تھی. حالانکہ انٹیریئر سندھ میں اس طرح کے کئی واقعات ہوتے ہیں جو رپورٹ نہیں بھی ہوتے ہیں, بہت سارے ہو جاتے ہیں تو پھر وہ ہمیں جو ہے وہ شرمندگی ہوتی ہے اس طرح کے. اور ایسی اور بھی بہت ویڈیوز بھی وائرل ہوئی جہاں یونیورسٹی کے اندر, یونیورسٹی کے باہر. لیکن یہ اوور آل جو مطلب ہمارا مزاج ہوتا جا رہا ہے, مجھے حیرت ہوتی ہے کہ پہلے ہم اس بات پہ فخر کرتے تھے کہ بھائی کچھ بھی ہو جائے, ایک لڑکی اکیلی کھڑی ہوگی نا بہت سارے بھائی آ جائیں گے. آپ دیکھیے یہ باتیں ہم کہتے تھے, ہم نے تو یہ جی ہے, ہم نے یہ اچھی والی زندگی ہم تو جی کر آئے ہیں. اور یونیورسٹی کے لیے کراچی یونیورسٹی میں تو اس قدر وہ واقعی وہ بھائی والا ایک ماحول ہوتا تھا کہ یہ اس ڈپارٹمنٹ کی ہے تو جو ڈپارٹمنٹ کے لڑکے ہوں گے وہ تو بالکل سگے والے بھائی ہوں گے, جو دوسرے ڈپارٹمنٹ کے ہیں وہ لائک رشتہ دار کزنس ہوں گے. یہ اس طرح سے سچویشن ہوتی تھی کہ یونیورسٹی کے اندر بھی کسی دوسرے ڈپارٹمنٹ کا لڑکا آپ کے ڈپارٹمنٹ میں آ کے اس طرح کی چھیڑخانی نہیں کر سکتا تھا, اور لڑکے باقاعدہ نظر رکھتے تھے. اب اگر حالات اس طرح کے ہیں تو کچھ ٹائم پہلے تو پروگرام میں نے اس بات پر کیا کہ فیس ادا نہ کرنے کی وجہ سے طالبات یا جو بھی ہیں جو اسٹوڈنٹس ہیں کراچی یونیورسٹی کے, انہیں مشکلات ہو رہی ہیں کہ وہ 50% سے زیادہ ایسے ہیں جو فیس نہیں ادا کر سکتے. اب یہ ہیرسمنٹ کے بھی واقعات ہیں. تو بچیاں پڑھنے کے لیے کمانے کے لیے نکلیں گی تو کس طرح سے دائرہ ان کے مطلب آپ تنگ کر رہے ہیں مہنگائی کے حوالے سے. اور یہ تو چلیں یونیورسٹی کی بچیاں ہیں, یہ تو واقعات اتنے ہیں پے در پے ہیں. اور وہ بچیاں اب چلیں ہم اسٹوڈنٹس شام کے وقت کسی وقت نکلی ہوں گی, اب جو جاب پہ جاتی ہیں ان کے تو اور ٹائمنگز بھی ہوتے ہیں ہر جگہ. ظاہر ہے جب مردوں کی طرح کام کریں گے, باہر نکلیں گے, ضرورت ہے, کمانا ہے, مہنگائی ہے, تو ٹائمنگز ان کی مرضی سے تو نہیں ہوں گے. جس آفس میں وہ جاب کریں گی, پہلے ہم یہ کہتے تھے کہ بھئی ٹیچر ہے اور آپ نرسنگ کے پروفیشن میں ہیں, ڈاکٹر ہیں, وہ سب, لیکن اب تو ہر فیلڈ میں بچیاں ہیں. پارلر میں جو کام کرتی ہیں وہ بہت ابائے میں اور اس طرح ہو کے جاتی ہیں, مگر انہوں نے بھی کتنی دفعہ بولا کہ ہمارے ساتھ مطلب وہ دیکھ بھی نہیں پا رہا ہے ہمیں, لیکن وہ چھیڑ ضرور رہا ہے. اور ابھی ایک بات آپ نے بھائی سے پوچھی تھی کہ یہ پیچھے آ رہے تھے, کچھ یہ جو اوباش لوگ ہوتے ہیں نا, یہ باقاعدہ ان کو پتا تو ہوتا ہے نا کہ یہ ٹھکانے ہیں اور یہ مستقل وہاں پر وہ ریکی ویکی سب ان کے, وہ یہ نہ سمجھے گا کہ ان کو پتہ نہیں ہوتا. ایون وہ جو اس علاقے کے تھانے اور چیزیں ہوتے ہیں ان کو اس کا بھی پتہ ہوتا ہے کہ اگر یہاں میں کوئی واردات کروں گا, اگر میں پکڑا جاتا ہوں تو پکڑے جانے کے بعد میں کس تھانے میں جاؤں گا, وہاں کون لوگ بیٹھے ہوں گے, کیا میری سیٹنگ ان سے ہے, کیا وہ چیزوں کو کور کر کے ان سارے شواہد کو اس کو ہلکا کر کے کیس کو مجھے نکلنے میں کتنی مدد دیں گے. تو کوئی اچانک یہ واقعات نہیں ہوتے, یہ آتے تو اپنی پوری سمجھداری کے ساتھ ہیں. ہاں کچھ اوباش ایسے ہوتے ہیں کہ ان کو جہاں موقع مل جائے اور انہی چند میں کوئی پکڑا بھی جاتا ہے اور انہی چند میں سے کسی کو سزا ملتی ہے. ادروائز جو پوری اپنی پلاننگ سے گینگ کی طرح کام کرتے ہیں, ان کا سسٹم اتنا اسٹرانگ ہے کہ پکڑنے کے باوجود بھی چھٹ جاتے ہیں. پولیس والوں کا عالم یہ ہے کہ کہیں پہ اگر کوئی اچھا پولیس والا ہو تو اس کو وہاں رہنے نہیں دیا جاتا, اس کا تبادلہ ہو جاتا ہے. اگر آپ مل کر اس گندگی میں, اس تالاب میں اس حساب سے کام کریں گے تو ٹھیک ہے. اچھے ہیں پولیس والے, لیکن کیا انہیں وہاں رہنے دیا جاتا ہے, کیا سسٹم ان کو وہاں پہ چلنے دیتا ہے؟ سسٹم نہیں چلنے دیتا. بہت مشکلات ہیں. خیر رضا جو ہیں وہ جس طرح میں نے آپ کو پہلے بھی کہا کہ ہوپ فل ہیں, تو رضا آپ بتائیے کہ یہ جو ہمارے یہاں ہراسمنٹ بڑھتی جا رہی ہے, جو سڑکوں پر بھی بڑھتی جا رہی ہے, اس کے لیے کس قسم کی قانون سازی کی گئی ہے؟ کوئی لڑکی جس کے ساتھ یہ واقعات ہوتے ہیں اس کے پاس کیا کون سا ڈور ٹو اوپن ہے کہ وہ اپنے لیے اپنے اس دکھ کا مداوع کر سکتی ہے؟ آئی تھنک سب سے پہلے تو ایویڈنس بیس اس چیز کے بارے میں ہمیں اندازہ لگانا چاہیے کہ اب جس طرح سے آپ نے بھی بتایا بہت ساری چیزیں رپورٹ ہونا شروع ہو گئی ہیں. تو یہ ہراسمنٹ ہمیشہ سے تھی,
اب صرف یہ ہو گیا کہ پبلک اویئرنیس کی وجہ سے، سوشل میڈیا میکنزمس کی وجہ سے، رپورٹنگ کی وجہ سے، ویڈیو کیمراز کی وجہ سے یہ کیسز انکریزڈ رپورٹنگ کی وجہ سے ہمارے سامنے آتے جا رہے ہیں. اب ان کرائمس کو ٹیکل کرنے کے لیے ہر جو اسٹیٹ ایکٹر ہے اس نے بہت زیادہ ڈفرینٹ انیشیٹیوز بھی لیے ہیں. اگر آپ ریسنٹ لیجسلیٹو ریفارمس کی بات کریں، ویسے تو پاکستان پینل کوڈ کے اندر بھی بہت زیادہ پروویژنز ہیں ٹو ٹیکل ہراسمنٹ، ٹو ٹیکل دا ماڈسٹی آف اے وومن، بٹ پولیس نے، جو سندھ پولیس ہے، اس نے اپنے بھی بہت زیادہ اسپیشل انیشیٹیوز لیے ہیں. سو فار ایگزامپل پہلے کی نسبت اگر ہم اب کا لیگل سسٹم دیکھیں تو پولیس کے اندر عورتوں کا زیادہ انڈکشن ہونا شروع ہو گیا ہے. وومن اینڈ چلڈرن پروٹیکشن سیل بننا شروع ہو گئے ہیں. وومن اینڈ چلڈرن پولیس اسٹیشن بھی بننا شروع ہو گئے ہیں. اب عورتیں خود بھی انویسٹیگیشن میں ایز این انویسٹیگیٹو آئی او بھرتی جا رہی ہیں. اینڈ اگر آپ دیکھیں تو ان کا ہیلپ لائن نمبر بھی ہے. جب آپ وومن اینڈ چلڈرن پروٹیکشن سیل کی بات کریں جو ایک فیسیلیٹیشن سینٹر کے حوالے سے بھی کام کرتا ہے. تو فار ایگزامپل جیسے سر بھی بتا رہے تھے کہ بہت سے لوگ رپورٹ ہی نہیں کرتے ان دا فرسٹ انسیڈنٹ، اور ان کیسز کے اندر بھی ایسا ہوتا ہے کہ سوشل میڈیا کے تھرو ان کی رپورٹنگ ہوتی ہے، اور پھر جب رپورٹ ہو بھی جاتی ہے تو انویسٹیگیشن میں خود سروائیورز اور وکٹمز ہیلپ نہیں کرتے، جس کی وجہ سے وہ تھوڑا آپ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ کورٹ میں بھی ہوسٹائل ہو جاتے ہیں، کیونکہ لیگل سسٹم کی وجہ سے، ہماری سوشو اکنامک فیکٹر کی وجہ سے وہ آگے ایکشن لے کے بڑھنا نہیں چاہتے. کیونکہ دیکھیں ان کا بھی جو ویڈیو تھی وہ ٹی وی کے اوپر آ گئی، اینڈ نو بڈی لائکس ٹو بی ٹاکڈ اباؤٹ. جس طرح سے ایون اف یو آر ویئرنگ ڈفرنٹ سورٹس آف کلوتھس پیپل کین ریکگنائز یو اسٹل. سو پیپل نیڈ مور سوشو اکنامک اویئرنیس ایز ویل، public awareness as well, that this is somebody with whom a crime has occurred and you need to step up and take an action and help the police. کالر ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. نصرت کیسی ہیں آپ؟ جی میں ٹھیک ٹھاک ہے صاحب، آپ کیسے؟ الحمدللہ. آپ کے تمام مہمانوں کو سلام ہو. دیکھیں نصرت، بات یہ کہ میں یہ بڑی تشویشناک بات ہے کہ ہمارے معاشرے میں اور خصوصی طور پہ اس طرح کے واقعات بڑھتے جا رہے ہیں، لیکن اس کے دو پہلو ہیں. ایک تو پہلو ہے کہ آپ ٹھیک ہے اگر آپ لا اینڈ آرڈر کی بات کرتے ہیں تو کس طرح پولیس ان کو پکڑے یا کس طرح سرویلنس کریں، یہ ایک بات. دوسری بات اخلاقیات کا پہلو ہے. جی انفارچونیٹلی کہ ہم اس پہ توجہ نہیں دے رہے. ہماری قوم جو ہے نا ٹک ٹاکر قوم بن گئی، مطلب سوری. اور اس کے یہاں بچوں کو اچھی ڈگریز دلاتے ہیں، اچھی چیزوں کو اچھی اسکول سے بھیجتے ہیں، لیکن ہم نے تربیت کا بڑا فقدان ہے. ہمیں گھروں سے یہ اپنے ماں باپ کو، اپنے لوگوں کو، پیرنٹس کو چاہیے، ٹیچرس کو چاہیے کہ اس بات پہ ایجوکیٹ کریں لوگوں کو. اور تیسرا ایک بات تو نصرت میں آپ پہ ڈسکس یہ بھی کرنا چاہیے کہ کچھ لوگ سائیکوپیتھ ہو گئے. وہ جیسے یو ایس وغیرہ میں ہوتے تھے نا، اب مجھے حیرت ہو رہی کہ ہمارے یہاں نہیں تھے، وہ آج یہاں ایسے لوگ ہو گئے. اس کی وجہ ایک اور بھی ہے، کیونکہ ہمارے پاس ریکریشن نہیں ہے، ہمارے پاس نوجوانوں کے لیے کوئی راستے نہیں ہے، کوئی پلے گراؤنڈس نہیں، کوئی ایریناز نہیں ہے. یہ بھی ایک پہلو ہے میرے خیال میں، اس پہ بھی ذرا بات کیجیے گا. ٹھیک ہے، بہت بہت شکریہ. اور یہاں پر ایک بریک آ گیا ہے. تھینک یو وسیم صاحب، آپ ہمارے ساتھ موجود رہے. ایک بریک آ گیا ہے، پھر ہم اس کے بعد ڈسکشن کو کنٹینیو کرتے ہیں. جی خواتین و حضرات، اس وقت ہمارے ساتھ بیرسٹر رضا طاہر موجود ہیں، عالیہ سالم صاحبہ موجود ہیں، اور ہم ہراسمنٹ کے کیسز کے حوالے سے بات کر رہے ہیں کہ یہ رجحان ہمارے ہاں جو ہمیں اب گھروں سے نکل کے یا بند کمروں سے نکل کے یا بند غاروں سے نکل کے جو سڑکوں پر آ گیا ہے یا کھلے عام آ گیا ہے. کیونکہ جو واقعہ ابھی بھی وسیم صاحب نے بتایا، چاہے اندھیرا ہے یا جو کچھ بھی ہے، ایک تو یہ فیلنگ تھی ہی نہیں نا، ہمیں یہ ڈر تھا ہی نہیں کبھی سڑکوں پہ. اگر یہ کراچی میں رونما ہوا ہے تو ظاہر ہے کراچی کی اگر ہم بات کریں ہمیں لگتا ہی نہیں تھا. مگر یہ چیزیں کیا ہماری تربیت ایسی ہوتی جا رہی ہے، کیا سوشل میڈیا ایسا ہوتا جا رہا ہے، کیا کوئی اور اقدار آپ کے خیال میں، کیونکہ آپ کے پاس بھی بہت کیسز آتے ہیں اور آپ بھی بہت چیزوں کو ڈیل کرتی ہیں. میں تو پیدا ہوئی میں نے سنا تھا کہ کراچی روشنیوں کا شہر ہے، تو یہ تو روشنیوں کا، یہ جنگل کا راج ہو گیا. یہ تو کہیں بالکل دیہی علاقے میں کبھی سنا کرتے تھے، اور اب اس وقت ہمارے پاس اس طرح ہو رہا ہے. مجھے لگتا ہے کہ ایز اے معاشرہ نا ہم حساس نہیں رہے، ہم بہت زیادہ بحث ہو گئے. اوور آل ہماری ایک سوچ ایسے بن گئی ہے، کیونکہ حساس معاشروں میں نا جرم ہر معاشرے میں ہوتا ہے، لیکن حساس معاشروں میں پکڑ دکڑ ہوتی ہے. جرم کرنے کی بھی کوئی جگہیں ہوتی ہے، کوئی وقت ہوتا ہے، کس کے ساتھ کیا جا رہا ہے، کوئی طریقے، جرم کا بھی کوئی ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے، اس کا بھی ایک طریقہ ہوتا ہے، کوئی سلیقہ ہوتا ہے، اس کا بھی کوئی جائز اور ناجائز اس میں بھی کچھ ہوتا ہے. جیسے کہتے ہیں نا وار کے بھی لاز ہوتے ہیں. ہاں، تو وداؤٹ لاز تو وہ بھی نہیں ہوتی ہے. ہمیں اپنے ملک میں تکلیف یہی ہے کہ ہمارے پاس جائز ناجائز کا کانسیپٹ ختم ہو گیا، حلال حرام کا کانسیپٹ ختم ہو گیا، اخلاقیات ہماری بہت نیچے آ گئی ہیں، اور ہمارے پاس کوئی حساسیت رہی نہیں.
دیکھیے عورت اور بچہ, اس کے لیے تو کہتے ہیں, آپ نے جیسے جنگ کی بات کی کہ جنگ میں عورت اور بچے کو نہیں چھیڑو, مطلب بوڑھے کو نہیں چھیڑو, یہ تو جنگ کے قوانین میں بھی. اور اگر آپ اس کو کسی بھی اینگل سے لیں, 1400 سال پہلے چلے جائیں تو بھی یہ قوانین ہیں, یعنی اخلاقیات میں. اگر آپ UNO کی طرف چلے جائیں تو بھی یہی ساری اخلاقیات ہیں. تو ہم کس طرف جا رہے ہیں؟ ایک تو وہی ہے کہ قانون کی امپلیمنٹیشن ہے, دوسرا اخلاقیات پہ. اچھا اخلاقیات پہ نا ہر شخص کام کر سکتا ہے. اخلاقیات تو وہ چیز ہے کہ ہم نے, اور ہم مائیں ہیں یا باپ جو بھی ہیں, ہم گھر میں وہی چیزیں تربیت کر کے انہیں باہر نکال رہے ہیں. اچھا عالیہ بھابھی مجھے ایک بات بتائیے, ایک مجھے چیز لگتی ہے کہ پہلے نا گھر میں عورتیں بھی بہت پازیٹیو ہوتی تھیں اور دوسروں کے بارے میں کامنٹ کرنے میں تھوڑا سا لحاظ کرتی تھیں. وقت کے ساتھ ساتھ نا ہم نے یہ نوکری پیشہ یہ ایسی ہے, وہ دیکھو فلاں کی بیٹی بڑی گاڑی میں آتی ہے وہ ایسی ہے, وہ یہ ایسا ہے. تو جو گھروں میں ہمارے ڈسکشن ہو رہی ہے اور جس میں ہمارے بیٹے بھی سن رہے ہیں, ہمارے چھوٹے بھائی بھی سن رہے ہیں, ہمارے باقی لوگ بھی, تو آئی تھنک وہ اس چیز سے متاثر ہو رہے ہیں اور وہ بھی اپنا پرسیپشن بنا رہے ہیں کہ ہاں جی یوں نکل کے جا رہی ہے تو یہ شاید پبلکلی اویلیبل ہے. ججمنٹل تو ہم ہیں, کسی کے پاس پیسہ آ جائے تو بھی ہم تنقید کر دیتے ہیں. اچھا کسی کے پاس پیسہ ہو وہ شو نہ کرے, تنقید کرنا ہم اپنا حق سمجھتے ہیں. ہم ججمنٹل ہیں, اور ججمنٹل ہو کے ہم چیخیں تب مارتے ہیں جب وہی ہمارے ساتھ ہوتا ہے, جب دوسرا ہمارے لیے بات کرتا ہے. غیبت ہمارے ہاں اتنی کامن ہے, ہم کسی کے لیے کوئی بھی, غیبت سے زیادہ اب تو بہتان شروع ہو گئی ہے کہ مطلب غیبت تو پہلے وہ ذرا سا چھوٹے لیول کی چیز تھی, بہتان اس سے بھی اپ گریڈ ہو گئے ہیں. کانفیڈنٹ ہو ہاں کہ غیبت وہ ہے کہ کسی میں وہ چیز ہے اور ہم بیان کریں, اور اگر سامنے کریں اس کو ناگوار گزرے تو غیبت ہے. بہتان تو یہ کہ اس میں وہ برائی ہے بھی نہیں اور ہم اس پہ لگا رہے ہیں. تو جب ہم اور دیکھیں ڈبل سٹینڈرڈ سمجھنے کی ضرورت ہے نصرت, کہ ایک ہم کہہ رہے ہیں کہ عورت نے باہر نکلنا ہے, 50% آبادی ہے, کوئی کہتا ہے جی 50% سے زیادہ اس نے باہر نکلنا ہے. ایک طرف آپ اس کو موٹیویٹ کر رہے ہیں, اس کو راستے دے رہے ہیں جو کہ وقت کی ضرورت بھی ہے کہ وہ گھر سے باہر نکلے, اور دوسری طرف آپ اس کو جینے نہیں دے رہے. وہ پڑھنے جا رہی ہے تو مصیبت, کام کرنے جا رہی ہے تو مصیبت, گھر میں اگر وہ اپنے آپ کو کہیں رکھنا چاہ رہی ہے تو مشکل. یعنی عورت ملٹی ٹاسک تو کر سکتی ہے, لیکن اگر آپ اس کو عزت نہیں دیں گے تو کوئی سنگل ٹاسک بھی نہیں کر سکے گی. تو عزت آپ اس کو دیں. اور جو بھی بات ہو رہی تھی کہ یہاں پہ اتنی بھرتی ہو گئی, اتنی, آپ کو پتہ ہے لیڈیز MLA جو ہیں پورے کراچی میں صرف 6 ہیں جو کہ 30 ہونی چاہیے. تو مجھے لگتا ہے اس پہ کام ہو, جتنی ورک فورس جس جگہ کو چاہیے وہ وہاں, اور ایماندار ورک فورس وہاں, اور جو اپنی سیٹ پر کام نہ کرے اس کو چینج ہونا چاہیے. جو کام کر رہے ہیں ان کے تبادلے نہیں ہونے چاہیے, جو ہے وہ اگر جہاں میرٹ ہی پریویل نہیں کرتا تو وہاں تبادلے ان کے ہونے چاہیے جو کام نہیں کر رہے, ان کے نہیں جو کام کر رہے ہیں. اچھا بیرسٹر رضا, آپ مجھے بتائیے, آپ کچھ سپریم کورٹ کے بینچ کا بھی ذکر کر رہی تھی جس کا تعلق ہراسمنٹ سے, کراچی میں کچھ قیام ہوا ہے, وہ کیا آپ بتا رہی تھی؟ اچھا, تو وہ سندھ ہائی کورٹ میں ہے, اور ان کے چیف جسٹس کے سامنے یہ اینٹی ریپ ایکٹ کی امپلیمنٹیشن کے اوپر ایک پٹیشن آئی تھی. اور اگر میں اینٹی ریپ ایکٹ جو 2021 ہے اس کی تھوڑی بیک گراؤنڈ دوں تو یہ ایز آرڈیننس پاس کی گئی تھی لاہور موٹر وے کیس ریپ کیس, آپ کو یاد ہوگا, اس کے بیک ڈراپ کے اندر, جس کے بعد بہت زیادہ پروٹیسٹ بھی ہوئی تھیں کہ جو کرمنل جسٹس سسٹم ہے اس میں سروائیور سینٹرک میکنزمز نہیں ہیں, جس کا مطلب یہ کہ اگر ایک وکٹم یا سروائیور کے ساتھ کوئی بھی ایسا جینڈر بیسڈ وائلنس ہو جاتا ہے جو اس کے صنف کو ٹارگٹ کر کے اس کے ساتھ وائلنس ہوتا ہے, جیسے لاہور واٹر وے ریپ کیس کے اندر بھی ہوا تھا, تو اس کے لیے سروائیور سینٹرک میکنزمز کو انٹروڈیوس کیا گیا تھا تھرو دا ایمرجنسی پاورز ایز این آرڈیننس. 2 بار اس کو رینیو کرنے کے بعد اسے ایز این ایکٹ آف پارلیمنٹ انیکٹ کیا گیا تھا. اس نے ہمارے سسٹم کے اندر, لیگل سسٹم کے اندر بہت زیادہ نے انیشیٹیوز کو انٹروڈیوس کیا تھا, جس میں سے ایک یہ بھی تھا کہ اسپیشل کورٹس, وچ مینس کہ اگر آپ کے ساتھ جینڈر بیسڈ وائلنس کا کوئی کیس ہو رہا ہے تو ایک الگ اسپیشل کورٹ کے اندر لیا جائے گا, جہاں پہ ویڈیو لنک ایویڈنس ہونی چاہیے, وہاں پہ کرٹن ایک ہونا چاہیے کہ اکیوزڈ اور سروائیور ایک دوسرے کو نہ دیکھیں, اپنی اچھی طریقے سے ایویڈنس دے سکیں, ٹرانسلیٹر ہونا چاہیے, اور ایک اگر بیان لے رہا ہے کوئی جج میجسٹریٹ, تو جس طرح سے سلمان اکرم راجہ کیس کے اندر بھی کہا گیا تھا کہ ایک فیمیل جج, ایک فیمیل میجسٹریٹ ہی ایک فیمیل یا ایک بچے کا بیان لیں تاکہ وہ کانفیڈنس سے ان کو بتا سکیں کہ ان کے ساتھ کیا واقعہ ہوا اور ان کی ایویڈنس اتنی اسٹرانگ ہو جائے. پھر SSIO کو بھی پولیس کے اینڈ کے اوپر انٹروڈیوس کیا گیا, یہ اسپیشل سیکشل آفینڈرز, یہ تمام چیزیں ہو رہی ہیں کچھ حد تک. جس طرح سے اگر میں اور بھی فیچرز بتاؤں اینٹی ریپ ایکٹ کی, تو اینٹی ریپ کرائسس سیل بھی اس نے انٹروڈیوس کیے تھے, وہ بھی ایک سروائیور سینٹرک میکنزم ہے, اس طرح کہ اگر آپ ایک ہاسپٹل, پبلک ہاسپٹلس کے اندر ان کو انیشیٹ کرنا ہوتا ہے, اور وہاں پہ ساری سروسز ایک وکٹم یا سروائیور کو ایک ساتھ ملتے ہیں, جس میں ہیلتھ کیئر, رجسٹریشن آف FIR اور فورینزک ایک ہی جگہ پہ ہوتی ہے. پہلے کیا سسٹم ہوتا تھا کہ آپ کو تھانے الگ جانا پڑتا تھا, ہاسپٹل الگ جانا پڑتا تھا, پھر فورینزکس کے لیے الگ سے آپ کے سیمپلس لے کے, اب ایک ہی جگہ پر ہے, اب ایک ہی جگہ پہ. یہ آپریشنل ہو چکا ہے. جس طرح سے آپ کارکردگی کی بات کریں تو پھر یہ پٹیشن اسی کی امپلیمنٹیشن کے اوپر آئی. نہیں, یہ
operational हो चुकी हैं सारी कुछ हद चीज़ें? तक, सो ऑल ओवर अक्रॉस, क्योंकि 2021 में आई हैं। तो अगर मैं आपको एग्जांपल दूं सिर्फ कराची का, तो कराची इज़ द फर्स्ट सिटी इन द होल ऑफ पाकिस्तान जहाँ पे पहला एंटी रेप क्राइसिस सेल इस्टेब्लिश हो चुका है, वो वर्किंग मैकेनिज्म में है। और बाकी जगहों पे डिस्ट्रिक्ट्स ये के कहाँ अंदर पर मौजूद है? 30 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर इट्स इन अ पब्लिक हॉस्पिटल JPMC, और फिर बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर 30 नोटिफाई किए गए हैं, और सो फार इज़ माई अंडरस्टैंडिंग इज़ उसके लिए बजट भी रिलीज़ किया जा रहा है। तो इसी चीज़ को स्ट्रेंथन करने के लिए कि इम्प्लीमेंटेशन तो हो रही है, बट टू मेक इट मोर क्विक, जिस तरह से SSIOUs की मैंने आपसे बात की थी, तो पुलिस की एंड पे वो नोटिफाई हो चुके हैं, और उनका सिंध के सूबे के अंदर एक 3 साल का मैंडेटरी पीरियड भी बना दिया गया है, ताकि ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स, जिस तरह से आप बात करनी थी 3 साल से पहले, वो ट्रांसफर्स एंड पोस्टिंग्स ना हो, ताकि जो एक IO है एक केस के ऊपर काम कर रहा है वो उसी पे काम करता जाए। जहाँ पे गैप्स हैं, आई विल से देम आउट लाउड एज वेल, जिस तरह से उस एक्ट ने अच्छा, इन मैंडेट किया। गैप्स के बारे में वील बी टॉकिंग आफ्टर द ब्रेक। एक ब्रेक आ गया है, उसके बाद फिर जो आप आगे जिक्र कर रही हैं वो ज़रूर शामिल कीजिएगा आफ्टर द ब्रेक। वेलकम बैक ख़वातीन और हज़रात। हम बात कर रहे थे हरासमेंट के हवाले से, और ये एक ऐसा टॉपिक जिसका रिजॉल्व अब बैरिस्टर रिदा कहती हैं कि निकल रहा है आहिस्ता आहिस्ता, तो वी आर होपफुल। वैसे भी हमें लगता है चीज़ें हो रही हैं, लेकिन उसका लेवल उतना नहीं है कि जितने हमारे पास प्रॉब्लम्स हैं, और प्रॉब्लम जो है वो बहुत हाईलाइट हो जाता है। ऑब्वियसली आलिया सारिम साहिबा भी हमारे साथ मौजूद हैं। रिदा, आप जो बात कर रही थी उसे मुकम्मल कर लीजिए। हाँ, मैं ये कह रही थी कि अभी भी थोड़े बहुत गैप्स एग्जिस्टिंग हैं। जैसे एंटी रेप एक्ट ने ये कहा कि 4 माह के अंदर अंदर ट्रायल कंप्लीट होना चाहिए, लेकिन फिर भी वो केसेस 2 या 3 साल तक चलते हैं, चल रहे हैं। लेकिन एक चीज़ मैं कहूँगी जो इस पिटीशन के अंदर भी रिवील हुई थी, जो सिंध हाई कोर्ट के सामने भी चल रही है, उसमें ये कहा गया है कि यूजुअली जो कन्विक्शन रेट था 3% था, लेकिन वो 12% तक इम्प्रूव हुआ है। ये अभी भी बहुत कम है, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि कुछ स्टेट एक्टर्स की हिम्मत की वजह से, उनकी कोशिशों की वजह से अब हम इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं, बट दिस इज़ स्टिल वेरी स्लो। सो वी नीड टू मेक श्योर कि हम इस इम्प्रूवमेंट को ऑन एन अर्जेंट बेसिस एंड एमरजेंट बेसिस के ऊपर देखना शुरू कर दें। ठीक है जी। आलिया भाभी, आपके पास क्या आपके जहन में आता है इतनी सारी गुफ्तगू के बाद, अगर हम ये प्रोग्राम को कंक्लूजन की तरफ लेके जाएं तो? आवाज उठानी मस्ट है, पीछे मत होइएगा। जितनी खवातीन आवाज उठाएंगी और साथ खड़ी होंगी तभी सोल्यूशन मिलेगा। और इम्प्रूवमेंट तो होती है कहीं ना कहीं, लेकिन अगर 8 में से 1 केस हल होगा, जैसे बात हो रही थी, तो थोड़ी सी फिर उसमें दुख होता है। हाँ, जहाँ शोर हंगामा होता है वहाँ आवाज़ ज़्यादा उठती है, वहाँ ज़्यादा मजमा लग जाता है, बात अपनी जगह। लेकिन मैंने अभी जो MLA की बात की है, तो अभी जो एक केस रिसेंटली हुआ था कि 7-8 साल के बच्चे को ज्यादती करके, कत्ल करके नाले के पास फेंका, और 9 घंटे तक MLA ने उसका मेडिकल वो नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। तो चीज़ें तो सब ज़ाया, सारी बर्बाद। तो बात ये है कि ये क्यों कहा जाता है कि अगर 10 में से हमने 2 को पकड़ लिया तो बात बन गई। एक एक बंदे की जान कीमती है। जब तक इस लेवल पर आकर हम नहीं सोचेंगे, बात नहीं बनेगी। और वो MLA अगर आज भी अपनी सीट पर मौजूद है, तो उसका, चलिए एक वाकया हो गया, उसने काम नहीं किया, उसने फोन नहीं उठाया, सब बातें हो गई, लेकिन उसके बाद भी अगर वो सीट पर मौजूद है तो ये तो सवालिया निशान बनता है ना। लेकिन और ये भी सवालिया निशान है ना कि ये सब कुछ हो रहा है अपार्ट फ्रॉम ये कि ये आपका प्रोफेशन है, ये इंसानियत भी तो है। मुझे तो लगता है इनके ना कोर्सेज करवाने चाहिए बाकायदा। देखिए, एक तो मैं इस बात को समझती हूँ कि सारे केसेस बहुत डिफिकल्ट होते हैं, किसी लाश का आना, इस तरह ना जो ये सारे काम कर रहे होते हैं, मेरी मोहब्बत हमदर्दी है उनके साथ ना, लेकिन अब मैं हूँ, मुझे पता है मैंने कैसे टूटे हुए रिश्तों को समेटना है। तो क्या मैं अपनी हिम्मत को ये सोच के कम कर दूं कि मैं इतने दुख समेट के मुझे अपने आप को इतना स्ट्रॉन्ग खड़ा करना है कि मैं हिम्मत करके करूं। इसी तरह जो लोग ये काम करते हैं, मेडिकल का काम करते हैं, स्ट्रेसफुल है, सब कुछ है, लेकिन इंसानियत सबसे बाला तर होती है। उसमें आप अपने जज्बात को देखते हुए नीचे नहीं आ सकते। और जब मैंने कहा था लेडीज के हवाले से, पूरे कराची में अगर खाली 6 हैं, कराची के बाद ही 3 करोड़ तो है ही, 3.5, सिर्फ 6 MLA हैं लेडीज। तो उनको तकरीबन जो एक आदाद शुमार मेरे पास आए थे कि कम से कम 30 होने चाहिए। ये 24 घंटे में 6 काफी नहीं है। तो क्या इतनी सी तकर्री, इतनी सी नौकरियां, जहाँ इतने पैसे यहाँ बहुत सारी जगहों पे जाया हो रहे हैं, तो क्या काम की जगहों पे ये नौकरियां नहीं की जा सकती? और ये कहना कि जी औरतें आगे नहीं आती हैं और औरतें जो है इस तरह के कामों से पीछे उठती हैं, क्योंकि जो ये लोग होते हैं, ये जुडिशरी से भी इनको मुंसलिक होना होता है, इनको पुलिस से भी होना होता है, तो खवातीन जरा सी पीछे होती हैं, ये फैमिलीज पीछे कर देती हैं, पुलिस से तो खवातीन को बहुत ही पीछे किया जा रहा होता है। लेकिन अगर किसी औरत को ये, देखिए कॉम्पिटेटिव तो बहुत ज्यादा है, उसके अंदर क्वालिटीज की कमी नहीं है, उसमें कॉन्फिडेंस की कमी नहीं है। अगर एक सपोर्ट सिस्टम सिर्फ ये मिल जाए कि आपकी इज्जत
برقرار رہیں گی تو میرے ملک کی عورتیں کہیں بھی کھڑے ہونے میں وہ پیچھے نہیں ہٹیں گی. ان کو ایک کانفیڈنس لیول بحال کیجئے تو یہ مسئلہ بھی حل ہو جائے. صحیح. جاتے جاتے اگر کوئی ون لائنر آپ کہنا چاہیں تو. میں یہی کہنا چاہوں گی کہ بہت زیادہ انیشیٹیوز لیگل سائٹ پہ بھی ہوئے ہیں. پیکا کو بھی ابھی ریسنٹلی امینڈ کر کے بچوں کے خلاف جو آن لائن سیکشل وائلنس کے کرائمز ہوتے تھے, پاکستان نے اب اس کو بھی اپنے انٹرنیشنل پروٹوکول کے حساب سے انیکٹ کیا ہے. سو آئی ہوپ کہ جس طرح لیگل فریم ورک آ رہے, لیگل فریم ورک آنا ہی ایک بہت بڑی بات ہے. جب تک فریم ورک نہیں ہوتا امپلیمنٹیشن نہیں ہوتی. سو آئی ہوپ کہ اب ہم امپلیمنٹیشن کی طرف بھی اسی طرح سے آگے بڑھیں. انشاءاللہ, اللہ کرے. تھینک یو سو مچ, بہت بہت شکریہ آپ دونوں کی تشریف آوری کا. اینڈ آئی ہوپ کہ امپلیمنٹیشن بھی ہو, لاز بھی بنے, لیکن ساری چیزیں ہوتی ہیں انسان کے اندر سے, انسان کے دل سے. وہ معاشرہ جو خوبصورت معاشرہ تھا, جس کی یادیں, جس طرح عالیہ بھابی نے کہا, بچپن سے تو ہمیں یہی سب یاد ہے کہ کس نے کب کس طرح آ کے ہمیں, کوئی بھائی بن گیا تو کوئی والد بن گیا تو کوئی کسی نے کسی طرح آپ کو اون کیا. وہ اونرشپ ہم میں ختم ہو گئی ہے. تو یہ جو ایک بیسک ایتھک, بیسک تمیز, بیسک ویلیو سسٹم ہمارا تھا نا, وہ جو جاتا جا رہا ہے اس کی بہت تکلیف ہے. اللہ کرے کہ وہ دوبارہ لوٹ آئے, یا اس کو کسی طرح ہم اپنے اندر انکلکیٹ کریں تاکہ یہ مسائل اور یہ تمام چیزیں ختم ہو جائیں. کیونکہ یہ کسی دوسرے کی عزت کو اچھالنا نہیں ہے, یہ بے عزت لوگوں کا کام ہے جن کی اپنی کوئی ڈگنیٹی نہیں ہے. آپ دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ میں بے عزت ہوں کیونکہ میری کوئی ڈگنیٹی نہیں ہے, اور میں ایسے ہی سڑکوں پر یہ سارا چھچھورا پن کروں گا. سو اپنا خیال رکھیے, دعاؤں میں یاد رکھیے, پازیٹیوٹی پھیلائیے. آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. اللہ حافظ.